اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم۔ آج ہمارا درس سلام کے احکام کے بارے میں ہے۔ مولانا گزشتہ درس گزشتہ روز ہم نے وہ چیزیں سمجھی اور پڑھی کہ جن چیزوں کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، یعنی ہم نے قرآن کریم کے احکام کو پڑھا اور قرآن کریم کی تحریر، اس کے حروف کا چھونا بغیر وضو کے حرام ہے، اور حاشیہ یا خالی جگہیں قرآن کریم کی جو دو سطروں کے درمیان ہوتی ہیں یا اس کی جلد وغیرہ، اس کو چھونا اور یہ بھی ہم نے اس میں پڑھا کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تحریر قلم سے ہے یا چھپی ہوئی ہے یا کسی پتھر وغیرہ پر کندہ ہے، صحیح، چاہے کاغذ پر لکھا ہوا ہو قرآن یا جلد پر ہو یا زمین پر ہو، دیوار پر ہو، کپڑے پر ہو، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، سب یعنی ایک ہے۔ بھلے شیشہ یا پلاسٹک لیمیشن وغیرہ کے اندر اگر قرآن کریم ہے تو اسے چھونے میں کوئی مشکل یا کوئی حرج نہیں ہے۔ ورق، جلد یا تحریر کے اطراف کو مس کرنا اگرچہ مکروہ ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ چاہے کسی زبان میں ہو، البتہ اگر خدا کا نام ہے تو کسی بھی زبان میں ہو، بغیر وضو مس کرنا حرام ہے، جیسے لفظ خدا بغیر۔ پھر ہم نے وہ چیزیں پڑھی جو مجنب پر جو قرآن سے متعلق بعض امور جو مکروہ ہیں، 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا، تلاوت کرنا، جسم کا کوئی حصہ قرآن کریم کی جلد، حاشیہ اور سطروں کے درمیان کی جگہ سے مس کرنا، قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، ان تمام کاموں کے لیے یعنی قرآن پڑھنے، لکھنے اور حاشیے کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا، ان تمام کاموں کے لیے یعنی قرآن کریم پڑھنے، لکھنے اور حاشیے کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ جو مجنب پر جو ہیں، یعنی یہ چیزیں کیا ہے، مکروہ ہیں، یعنی جو بتائی ہیں یہ، یعنی 7 آیتوں سے زیادہ تلاوت کرنا مجنب پر کیا ہے، مکروہ ہے۔ جسم کا کوئی حصہ قرآن کریم کی جلد، حاشیہ وغیرہ سطروں کے درمیان سے مس کرنا، کوئی بھی حصہ مجنب کے لیے مکروہ ہے۔ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے، سب صحیح۔ آج جو ہے وہ سلام کے مستحبات، اسلام کے احکام، کیا احکام ہے سلام کے، آج اس کے بارے میں ہماری گفتگو۔ سلام کے احکام، نمبر 1، سلام کرنا مستحب ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا خود مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور آپ سلام کر رہے ہیں اسے تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کو سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے، لیکن جواب اس طرح دے کہ لفظ سلام پہلے آئے۔ مثلا آپ کو آگے کسی نے سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن کیسے دیں گے کہ لفظ سلام پہلے آئے۔ جیسے آپ کو کسی نے کیا کہا، سلام علیکم، کیا کہا، سلام علیکم یا السلام علیکم، تو آپ جواب کیا دیں گے، السلام علیکم یا السلام علیکم ہی اس کا جواب دیں گے، ٹھیک۔ یعنی اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب نماز میں کیسے دیں گے، وعلیکم السلام نہیں،
بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکم ہی اس کا جواب دیں گے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں بنا بر احتیاط مستحب جواب سلام کو سلام کی طرح ہونا چاہیے۔ مثلا السلام علیکم کا جواب السلام علیکم یا السلام علیکہ کا جواب السلام علیکہ، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنا ہے جیسے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مثلا السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، بنا بر احتیاط واجب لفظ علیکم یا علیکہ کو جواب میں پہلے نہ کہے، جواب میں پہلے نہ کہے، بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکم، سلام پہلے لائے، علیکم جو ہے وہ بعد میں۔ مثلا علیکم السلام نہ کہے، بنا بر احتیاط مستحب جواب سلام میں منوعاً وہی الفاظ ہوں، منوعاً وہی الفاظ ہوں، منوعاً جو ہے یعنی بالکل وہی الفاظ ہوں جو الفاظ جو ہیں وہ سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں، جو الفاظ سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں وہی جواب میں ہونا چاہیے، کب؟ نماز کی حالت میں، حتیٰ کہ آپ اس میں اضافہ بھی نہ کریں، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ السلام علیکم جواب دیں اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی نہ کہیں، اضافہ نہ کریں، بس اتنا ہی کریں۔ نمبر 4، نماز پڑھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو سلام کرے، خود نماز پڑھ رہے ہیں آپ دوسروں کو سلام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، سلام کا جواب فوراً واجب ہے اور اگر عمدن تاخیر کرے تو گنہگار ہے۔ سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے فوراً، جیسے ہی آپ کو کسی نے سلام کیا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جواب دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے، تاخیر کریں جان بوجھ کے، تو گنہگار ہے۔ نمبر 6، اگر دو افراد ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو ہر ایک پر دوسرے کا جواب واجب ہے۔ مثلا کسی نے ایک سلام کرے دوسرے کو سلام کرے تو دونوں کا جواب جو ہے وہ ایک دوسرے پر واجب ہے۔ نمبر 7، کافر کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہ خود کسی مسلمان کو سلام کرے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ جواب میں صرف علیکہ کہے یا صرف سلام کہہ دے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سلام کے آداب، مستحب ہے کہ نمبر 1، جو سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے، اس وقت سواری اب ہمارے گھوڑا وغیرہ اونٹ وغیرہ تو کم استعمال ہوتے ہیں، اب کیا ہے بائک پہ ہے، کوئی گاڑی میں ہے، تو اب بہتر ہے سلام کون کرے؟ مستحب ہے کون کرے؟ جو سواری پر ہے، بائک پر ہے یا مثلا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ سلام کرے، پیدل چلنے والے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کون کس کو سلام کرے۔ صحیح، بہتر کیا ہے؟ سلام بذات خود مستحب ہے، لیکن یہ مستحب میں مستحب ہے، یعنی سلام کرنا مستحب ہے، اب یہ مستحب ہے کہ کون کسے سلام کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ جو سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹے گروپ بڑے گروپ کو سلام کریں، کسی میں 5 آدمی ہیں تو 10 والا گروپ ہے تو اس کو سلام کریں، عمر میں چھوٹا بڑے کو سلام کریں، عمر میں اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کر لیں۔ صحیح، مستحب ہے سب یہ۔ نمبر 2، مستحب ہے کہ حالت گیٹ کھلا ہوا ہے کیا؟ تو محنت زیادہ کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے محنت زیادہ ہو رہی ہے۔ کہنا مستحب ہے کہ حالت نماز کے علاوہ سلام کے جواب کو اس سے بہتر طریقے سے دے۔ مثلا اگر کوئی کہے سلام علیکم تو جواب علیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح، علیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو۔ نمبر 3، مرد کا عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے، خصوصاً جوان عورت کو، یعنی کوئی مرد کسی عورت کو سلام کرے تو یہ مکروہ ہے، بالخصوص وہ عورت کہ جو جوان ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ خیر، آج کا ہمارا درس سلام کے احکام کے بارے میں تھا۔ سلام کرنا خود مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے وغیرہ، یہ سب ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ
سلام کے آداب پڑھے اور یہیں پر ہمارا درس تمام ہوتا ہے کیونکہ وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ باقی آنے والا درس جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.